بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا۔ والناز واو قسمیہ میننگ میں آتا ہے، جب شروع میں آ جائے تو واو کا مطلب قسم کے مطلب میں آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح نکالتے ہیں۔ والنازعات ہو ایکسٹریکٹ وائلنٹلی، یعنی جو گناہ گار، بدکار، سیاکار، کافر، فاجر اینڈ فاسق ہوں گے ان کی روح فرشتے ڈوب کر نکالتے ہیں، ان کے جسموں سے، ان کے اندر سے کھینچ کر روح کو نکالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا منظر بیان کیا ہے کہ کفار اور مشرکین کی روح کیسے فرشتے جو ہے وہ کھینچ کر اوپر جاتے ہیں۔ تو ادھر ذکر ہوا والنازعات غرقا، by those who extract violently، یعنی زبردستی ان کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر، مار مار کر۔ اینڈ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی نشطا جو آسانی سے کھولنے والے ہیں، آسانی سے کھولنا، نشط آسانی سے گرا کھولنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جس طرح آٹا پڑا ہو گوندا ہوا، اور اس میں سے بال نکال دیں تو پتہ ہی نہیں چلتا آٹے کو کچھ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، بال جو سر کا بال گرا ہوا ہو وہ۔ اور جو فاسق فاجر ہوگا اس کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے جو بے نمازی ہوگا کہ جس طرح مل مل کے یا ریشم کے کپڑے کو کسی خاری دھار کانٹے کے اوپر لپیٹا جائے اور پھر کھینچا جائے۔ جیسے کھینچیں گے تو آپ کپڑے کی حالت دیکھیں گے کہ کپڑا کس قدر متاثر ہوتا ہے اور کس قدر جھاڑیاں اس کے اندر پھنس جاتی ہیں، کہ تو کپڑے کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو منافق کا یہی حال ہوگا بے نمازی کا جب اس کی روح کھینچی جائے گی۔ تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی by those who extract violently، وہ زبردستی اور کھینچ کر وہ روح نکالتے ہیں ان لوگوں کی جو کفار، فاسق، فاجر یا مشرک ہیں۔ پھر والناشطات نشطا اینڈ by those who draw out gently، اور اللہ نے یہاں پر ان کی قسم کھائی کہ مجھے ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے گرہیں کھولتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان فرشتوں کی قسم جو بدکاروں کی روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم جو مومنوں کی روح کو آسانی سے کھولتے ہیں، اینڈ those who draw out gently، آسانی سے ان کی گرہیں کھولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابحات سبحا، والسابحات، اور جو تیرنے والے ہیں، سبحا تیزی سے تیرنا، اینڈ دوز ہو گلائڈ سوئمنگ، یعنی وہ فرشتے جو تیزی سے تیرتے ہوئے جاتے ہیں، آسمان دنیا سے زمین تک آتے ہیں، یا آسمان سے یا زمین سے آسمان تک جاتے ہیں، جو بھی اللہ ان کو کام دیتے ہیں وہ اس میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوا کے اندر آسمان سے زمین پر کوئی بھی کام کرنا ہو یا زمین سے واپسی جانا ہو تو اللہ نے کہا مجھے ان فرشتوں کی قسم۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، اور ان فرشتوں کی قسم پھر جو سبقت لے جاتے ہیں، سبقہ سبقت لے جانا، اینڈ دوز ہو ریس ایچ ادر a race in، یعنی وہ فرشتے جو سبقت لے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے سپیڈ سے جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو اللہ نے اس منظر کشی کی ان فرشتوں کی کہ ان کی قسم جو تیزی سے روح کو کسی کے روح کو، نیک یا فاسق فاجر یا بدکار ہو، ان کی روحوں کو آسمان کی طرف لے کر آتے ہیں، تو یہ ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا فالمدبرات امرا، فا کا مطلب پھر آتا ہے مدبر، تدبیر کرنا کسی چیز کی۔ تو اللہ نے فرمایا فالمدبرات، پس وہ جو تدبیر کرنے والے ہیں، امرا کسی امر، کسی حکم کی، اینڈ دوز ہو ارینج دا میٹر، وہ جو کسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو دیا جاتا ہے ٹاسک، اس کو حل کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ فرشتے جو آسمان سے زمین میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بجا لانے کے لیے، تو اللہ نے ان کی بھی قسم کھائی۔ اور پھر آخر میں فرمایا یوم ترجف الراجفہ، یوم جس دن، ترجف کانپے گی، راجفہ کانپنے والے، یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یوم دا ڈے ول کویک دا کویکنگ ون، یعنی وہ آواز، وہ گرج، وہ فرشتے کی چیخ یا وہ قیامت کا سور جس دن پھونکا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن کانپے گی کانپنے والے، یعنی وہ آواز ہوگی جس میں قیامت برپا کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوم ترجف الراجفہ، دا ڈے ول کویک دا کویکنگ ون۔
پھر آگے اللہ نے فرمایا تتبعها الرادفہ، تتبع اتباع کرنا، کسی کے پیچھے آنا، تو تتبع پھر پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی، پھر ایک اور گونج آئے گی، پھر ایک اور آواز آئے گی، جیسے کہ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، جیسے سور پھونکا جائے گا تو سارے میدان میں ہوں گے اور بھاگتے ہوئے چلے جائیں گے، تو تتبعها الرادفہ follows it the subsequent، ایک کے بعد دوسری آواز آئے گی، جیسے ہم اذا الشمس کوورت میں پڑھیں گے، واذا النجوم انقدرت، تارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سجرت، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، اور وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، پھر آگے ہے کہ آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، تو آگے ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں یہ ذکر کر دیا کہ جس دن کانپے گی کانپنے والی، اور پھر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آواز آئے گی، تو پھر یہاں پر دیکھیے گا دا اسٹیٹ آف دا ڈسبلیور آن دیٹ ڈے، اس وقت وہ جو انکار کرنے والے ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا، اللہ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ دیکھیے گا قلوب یومئذ واجفہ، قلوب قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب اس کی جمع ہے، تو قلوب کچھ دل، ہارٹس یومئذ دا ڈے، اس دن، یوم کا مطلب دن آتا ہے نا، تو یومئذ جب بھی آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس دن جس دن ایسا ہوگا، تو قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کچھ دل جو ہے وہ دھڑکنے والے ہوں گے، کانپنے والے ہوں گے، ہرٹس دیٹ ڈے ول پالپیٹیٹ، اس وقت ہوگا یہ کہ کچھ دل جو ہے وہ دھڑکنے والے ہوں گے، اللہ سے خوف سے لرز رہے ہوں گے اس وقت کچھ دل، اور ان کی کیفیت بہت بھیانک ہوگی کیونکہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اور وہ کیا ہوں گے کہ لرز رہے ہوں گے اللہ کے خوف سے۔ تو ابصارها خاشیہ، ابصار بصارت ہم کہتے ہیں نا، آنکھوں کی بصارت، تو یہ اسی سے ہے ابصارها، تو دیر آئیز، ان کی آنکھیں، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، ہمبلڈ، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے کیا کارنامے دنیا میں کیے تھے، اس لیے وہ حیران پریشان ہوں گے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے دل کانپ رہے ہوں گے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس دن کچھ دل دھڑک رہے ہوں گے اور کچھ آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ۔ اچھا، تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا کرتے تھے، دنیا میں کہا کرتے تھے نا کہ کیسی جنت، کیسی جہنم، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، یقولون دیٹ دے سے اِنَّا ول وی انڈیڈ لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ فار دا فارمر اسٹیٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں، فی الحافرہ پہلی حالت میں، تو یقولون وہ کہتے ہیں اِنَّا کہ کیا ہم لَمَرْدُودُونَ رد کرنا یعنی لام تاکید کے لیے آیا نا پھیرنا، تو کیا ہم دوبارہ پھیرے جائیں گے، فی الحافرہ دا فارمر اسٹیٹ یعنی پہلی حالت میں ہم دوبارہ بن جائیں گے جیسے انسان تھے، کیا ہم ویسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ایسے کہا کرتے تھے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَإِذَا كُنَّا، یہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا کہ جب کنّا ہم ہوں گے، عظاماً ہڈیاں، ناخرہ بوسیدہ کہ جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، ہم گل سڑ جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں پور ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ کیسے کھڑے کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت میں، جدید حالت میں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب کو تھوڑا سا ایک ماڈرن انداز میں بیان کرتے ہوئے ان کو ایک اور مقام پر یہ ذکر کر دیا ان کے لیے کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تمہیں یہ شک ہے نا کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جا سکتے، تو تم اپنے آپ کو جو بھی کرتے ہو کر لو، قُلْ كُونُوا، تم پتھر بن جاؤ، حجارۃ او حدیدہ، یا پتھر سے بھی کوئی اور سخت چیز بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا تمہارے ذہن میں کوئی اور ترتیب آ رہی، تم ویسے ہی بن جاؤ نا، اپنے آپ کو خاک میں اڑا دو، اپنے آپ کو پانیوں میں بہا دو، لیکن تم نے دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو تو وہ جواب نہیں دیا، لیکن ان کی یہاں پر اللہ نے بات ذکر کی کہ اذا کننا، what when کننا we are عظاما bones decayed، ہم جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ تو پھر آگے تنزیاً کیا کہتے، قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، قالوا انہوں نے کہا تلک کہ یہ اذن جب کرۃ
واپسی ہے خاسرہ خسارے والی. تو یہ کیا کہتے تھے, اگر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائے, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, ہم گال چھڑ گئے, اگر ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے, اگر ہم کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی. یعنی تنزین کہتے تھے اچھا ہم اگر کھڑے ہو گئے دوبارہ تو یہ تو بڑے خسارے والی بات ہے. تو ہمیں یعنی مذاق اور تنزین ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم کھڑے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا, یہ تو بڑے خسارے کی ہمارے لیے بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی یہاں پر نوٹ کی, جیسے کہ قالوا تلکا, دے سے تلکا دس اذن دین کرتن I would be written خاسرہ اللوزنگ. یہ تو بڑی خسارے والی بات ہوگی جب ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ, فَإِنَّمَا تو اچانک, ہم وہ, فَإِنَّمَا تو بے شک, ہی زجراتن وہ ایک ڈانٹ ہوگی, واحدہ ایک, واحد ایک کو کہتے ہیں. تو اچانک جب ایک ڈانٹ پڑے گی ان کو تو اللہ نے فرمایا ان کا حالت یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو یہ میدان میں پائیں گے. فَإِنَّمَا then only ہیا اٹ زجراتن, a shout will be single, واحدہ ایک سنگل, ایک آواز ہوگی زوردار, ایک ڈانٹ پڑے گی جو ان کو کھینچ کر سیدھا میدان محشر میں لے کر آئے گی. تو اللہ نے آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ, and behold they will be awakened, پھر یہ اٹھیں گے قبروں سے اور اپنے آپ کو یہ وہاں پائیں گے ایک بہت بڑے میدان میں. ساحرہ میدان کو کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہوگا کہ ایک ڈانٹ ہوگی جو ان کو پڑے گی تو اچانک یہ نکلیں گے, یا زندہ ہوں گے تو قبروں, یا زندہ ہوں گے تو میدان محشر میں اپنے آپ کو پائیں گے جب قیامت آئے گی, یا قبروں میں ہوں گے تو اٹھ کر سیدھا ایک میدان میں جا پہنچیں گے جہاں ان کا حساب کتاب ہونا ہے. اور پھر کہا جائے گا ان کو ھذہ جہنم التی کنتم توعدون اور تکذبون, جس کو تم جھٹلاتے تھے, جس کو تم نہیں مانتے تھے, تو یہ وہ جہنم ہے, اب ان کو اس میں داخل کر دیا جائے گا. سو کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں مختصر کہ والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر غرق ہو کر روح نکالتے ہیں ان لوگوں کی جو گناہ گار ہیں. والناشطات نشطا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے کھولتے ہیں گرے ان لوگوں کے روحوں کی جو ایمان والے ہیں. پھر والسابحات سبحا, پھر یہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں آسمان کی طرف. ان تیرنے کی ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قسم ہے ان کے تیرنے کی, سبحا سوئمنگ کرنے کی, جب وہ آسمان میں سوئمنگ کرتے ہوئے زمین سے آسمان تک یا آسمان سے زمین میں آتے ہیں وہ فرشتے. پھر فرمایا فالسابقات سبقا, پھر وہ جو سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے سے ریس لگا کر جاتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف بھی جلد از جلد اپنے کام کو پہنچا دیں جو ان کے ذمے ہیں. تو فالسابقات سبقا, قسم ہے ان کی جو یہ سبقت لے کر جاتے ہیں. پھر فرمایا فالمدبرات امرا, پھر جب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو تدبیر کرنے والے ہیں امرا کسی کام کی, جو بھی اللہ ان کو کام دیتا ہے آسمان سے تو یہ زمین میں اس کام کو کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس کی قسم, جو یہ ایسے فرشتوں کی قسم جو تدبیر کرتے ہیں اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے. اور پھر آخری ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ یوم ترجف الرادفہ, جس دن کانپے گی کانپنے والی, یعنی زمین کانپے گی, جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہ, زلزلہ آ جائے گا اور ہر چیز کو جو ہے سمیٹ لیا جائے گا. اور پھر فرمایا تتبعها الرادفہ, اور اس کی ایک پیچھے آواز آئے گی واللہ عالم, سور پھونکا جائے گا. اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلوب یومئذ واجفہ, کچھ دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے اور اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے. ابصارها خاشعہ, اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی, حیران پریشان بیٹھے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ, کہ ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں جب اذا كنا عظاما نخرہ, ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, ہم گل سڑ جائیں گے, تو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو پھر آخر میں تنزین کہتے تھے قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ, یہ تو بڑے خسارے والی واپسی ہوگی, تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں گپ پہ اور مذاق میں بات کو ختم کر لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنما هي زجرۃ واحدہ, سو بے شک وہ ایک ڈانٹ ہوگی, واحدہ ایک عجیب ڈانٹ ہوگی. تو یہ کیا کریں گے فإذا هم بالساحرہ, دیکھیں گے اپنے آپ کو اچانک میدان میں بڑے جہاں ان کے فیصلے کیے جائیں گے. یہ ہمارے سورۃ النازعات کی آیت نمبر 14 تک ہو گئی ہے. بڑے دلچسپ انداز میں اس میں آپ کو حفظ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں. اگر آپ 1-to-1 سیشنز لینا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر بھی اس کو کویسچن آنسر کے ساتھ اور مور بینیفٹس اور PDF کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو چینل کے اباؤٹ سیکشن میں لنک مل جائے گا, وہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.